میرے دوست، جوانی زیادہ پیسے کمانے کا نام نہیں. اگر تو قیمتی کپڑے پہنتا ہے تو تو جوان نہیں. تو 50 کلو وزن بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا تو تو جوان نہیں. اگر تو ڈگریوں کا ڈھیر لگایا ہے اور تیرا دراز اور الماری بھر گئے ہیں تو تو جوان نہیں. اور اگر تو نے اپنے خاندان اور معاشرے میں اونچا افسر بن کے نام کما لیا تو جوان نہیں. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے. جوان اس کو کہتے ہیں جو حیا کا پتلا ہو. جوان اس کو کہتے ہیں جو شرم کا پیکر ہو. جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر سے معاشرے کی بہو بیٹیاں بچی ہو. جوان وہ ہوتا ہے، جوان بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. جوان وہ ہوتا ہے کہ میرے رسول پاک نے فرمایا صبح قیامت اللہ عرش کے سیدھے جانب جوان کھڑا کرے گا. 30 سال کا جوان، چڑھتی جوانی، خوبصورت آنکھیں، روشن چہرہ، اس کا وجود طاقت والا. نبی آگے بڑھ کے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے جو تیرے دائیں جانب کھڑا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ جوان ہے کہ خوبصورت عورت نے اسے کہا تھا میرے ساتھ منہ کالا کر لے، اور اس نے نظر جھکا کے کہا تھا انی اخاف اللہ. نہ بھائی میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا یہ پاک جوانی والا ہے، یہ حاجی نہیں، نمازی نہیں، یہ ولی نہیں، یہ صوفی نہیں، یہ وہ نہیں جو غوث زماں ہو، قطب دورہ ہو، پیر طریقت نہیں، مفتی وقت نہیں. یہ خالی جوان ہے پر پاک جوانی لے کے آیا ہے. یہ خالی جوان ہے پر پاکیزہ جوانی لے کے آیا. یہ خالی جوان ہے. آسن حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں. کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے غلام کے جنہوں نے دل پر جانی ڈٹھا او اکھیاں ہی تاک لئیاں. غلام کے غلام، غریب آدمی، ٹوکریاں، چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں. ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا. کہتے ہیں محل ہے، ملکہ بیٹھی ہے. ملکہ کہنے لگی تو بڑا حسین و جمیل ہے، آ میرے ساتھ منہ کالا کر. کہتے نظر جھک گئی. کہنے لگے تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے، میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا. تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے. انس بن طیبہ سے مگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا. کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا. جتنے پیسے. جوانوں، نہ کسی غیر مسلم بی بی کے قریب جانا بن نکاح کے، صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے، کاغذ بنوانے کے لیے. یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے. کہا نا تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں؟ پاک رسول کے ماننے والے، پاک نبی کا پاک قرآن پڑھتے ہیں، پاک دین ہے. ہمارا ذہن بھی پاک، نظر بھی پاک، عقیدہ بھی پاک، نظریہ بھی پاک. اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں. خبردار. اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی. کہنے لگے دے لے. اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ باز آیا تو بادشاہ سے کہو گی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. کہنے لگے میں نے باتھ روم جانا ہے. چھت پہ چڑھے سب سے اوپر والی. ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا، پخانہ کیا تو وجود پہ مال لیا، پخانہ کیا تو وجود پہ، اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی. کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی. کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا، اپنا وجود دھویا، آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ، نورانی آنکھیں، خوشبو ہی خوشبو. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام ہوں. پتہ ہے تجھے زمین پہ کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں. کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے، تو پاکیزہ نظر والا ہے،
तू पाक सोच वाला है। हजरत जिब्रील पहले वही लेके आते थे, आज एक बार फिर जमीन पे आए हैं, पर पे बिठा के तुझे जमीन पे छोड़ गए हैं, पर पे बिठा के जमीन पे छोड़ गए हैं और कहा आजा सीने से लग जा। तूने वो काम उम्मती होके किया है जो मैंने नबी होके किया था, आजा सीने से लग जा। सीने से लग गए। कहते ऐसी खुशबू आने लगी जो किसी के पास से नहीं आया करती। जिधर जाते लोग कहते ये तो खुशबुओं वाला बाबा है, खुशबुओं वाला बाबा। लोग कहते वो इंतकाल कर गए तो उनकी कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आया करती।